خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت ایسے شخص کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں قبلہ استاد محترم مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں خوابوں کی تعبیریں۔ استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ جزاک اللہ۔ سیدی تشریف رکھیے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ کیا آپ ارشاد فرمائیں گے پروگرام کے آغاز میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نیا سال ہے اسلامی اعتبار سے محرم الحرام، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہوں گے۔ کوشش یہ کریں کہ جو نیت کریں اس کے مطابق عمل بھی ہو پائے، ورنہ فقط نیت کا باقی رہ جانا یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے کام کی آپ نے نیت کی، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کام کو جب آپ بروئے کار میں لاتے ہیں اور اس کو درست طور پر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، جب بھی اس کا مکمل فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جو بھی آپ نیک ارادے رکھتے ہیں اس سال کے اندر، ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو آپ کے اس سال کو پچھلے سال کے مقابلے میں ڈیفرنٹ کرے، مختلف کرے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے کچھ ارادے کیے ہوں گے، ان کی لسٹ اگر موجود ہے تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے کہ پچھلے سال جو میں نے ارادے کیے تھے ان میں سے میں کتنے کاموں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں ہو سکا۔ جو بھی ہے اس کو آپ غور کر لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے اس سال کی مزید بہتر انداز پر ابتدا کرنے کا۔ دوسرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کے سیرت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل پر مختلف مواقع پر آپ بہت سارے مدنی پھول بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنی بڑی ہستی کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ظاہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، نئے نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو یہ اہمیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، کہ ان کے اندر اللہ پاک نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان کی پرسنالٹی اتنی زبردست ہے، پھر جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے، جن کی رائے کے موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں، جن کے رائے پر رب عز و جل قرآن میں آیتوں کو نازل فرمائے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، خلیفہ راشد ہوں، 20 لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر پر جن کی سلطنت ہو، خلافت ہو، اور جن کے زمانے کے اندر اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر نہ جانے کہاں کہاں جا پہنچا، نئے علاقوں کی اگر بات کریں تو ایک طویل لسٹ ہے۔ آپ کے بہت ساری اولیات ہیں، یعنی کہ آپ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن میں سب سے پہلے ان کاموں کو سر انجام دینے والے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی مسلمانوں کی
پرسنالٹی ہیں، بہت بڑی آپ کی جو ہے، اور آپ کی پرسنالٹی میں جو ایک بہت بڑا نمایاں پہلو ہے وہ آپ کا انداز خلافت ہے۔ ایڈمنسٹریشن کیسی ہونی چاہیے، کسی سلطنت کو، کسی ملک کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایون کہ غیر مسلم بھی آپ کی سیرت کو اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا شخص تھا کہ اس زمانے میں صدیوں پہلے، جب کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، نہ ہونے کے برابر، لیکن اتنا شاندار انداز خلافت، آخر اس کی کیا ایسی خصوصیات تھیں کہ جو کامیابی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تو آج لوگ غیر مسلم تک آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہستی، آپ کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا ہے، لیکن میں اور آپ ان کی سیرت سے کیا سیکھتے ہیں، کتنا حاصل کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ان کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے تو بہت ہی جامع کتاب 2 والیوم پر سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری فرمائی ہے۔ تو یہ پڑھ لیں، یا کوئی مختصر کتاب ہو ان کی سیرت پر وہ پڑھ لیں۔ تو مطالعہ کرنا اور سیرت پر ایک کمپلیٹ کتاب کا پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ اور ان کی جو ہے وہ مطلب شان میں کیا کہا جائے اور کیا چھوڑا جائے، اتنی بڑی اللہ پاک نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور دعا بھی کریں، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ کتاب ناظرین آپ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے ایزیلی فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور امیر اہل سنت کا ایک مختصر رسالہ سیرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی ہے۔ آپ یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو ہارڈ کاپی میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قریبی جو مکتبۃ المدینہ کی شاپ ہے وہاں پر آپ ہدیتاً اس کو طلب کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام محمد حسنین ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں پر بہت ہی اچھے اچھے درخت لگے ہوئے ہیں، تو ان میں ایک امرود کا درخت ہوتا ہے، اس میں سے میں ایک امرود توڑ کے کھا لیتا ہوں، جس کا پھل بہت ہی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ تو اس کی مجھے تعبیر بتا دیں۔ جی حضور، کیا فرمائیں گے آپ ان کے خواب کے بارے میں کہ انہوں نے امرود توڑا ہے؟ کیا اس میں بھی اجازت ضروری ہوتی ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ خواب میں اگر ملکیت ثابت ہوگی تو پھر توڑنے کی اجازت کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب میں کیا ملکیت بھی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ جہاں تک تعبیر کی بات ہے تو باغ کا دیکھنا، پھلوں کے باغ کا دیکھنا، اور اس میں جو ذائقہ دار اور پکا ہوا پھل دیکھنا، یہ 2 اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے، بہتر ہے۔ ایک تو دیکھنے والے کے دینی معاملات میں بہتری کی علامت ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے نیک کام کرنے کی انہیں سعادت نصیب ہوگی۔ دوسرا، پھل کا دیکھنا اور پھل کا کھانا یہ اچھی خبر ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی اچھی خبر آپ سننے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا خواب ہے، اللہ کرے کہ آپ کی اگر کوئی ایسی جائز خواہش تھی جس کے پورا ہونے کا آپ انتظار کر رہے تھے وہی پوری ہو جائے، تو ایک اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ رات کو نا میری امی کو خواب آیا ہے کہ ایک وائٹ کپڑوں میں نا ایک آدمی ملتا ہے ان کو، تو وہ کہتا ہے آپ کی حج قبول ہو گئی ہے۔ تو کیا میری امی کی حج قبول ہو گئی ہے؟ ابھی گئی تو نہیں ہے۔ خواب حضور کتنا اہمیت کا حامل ہے، یا کیا احکامات سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، عمل کی قبولیت پر ہم اس طرح سے تو کامنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک غیب کی بات ہے کہ عمل اللہ پاک نے قبول کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اب کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ہم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ والدہ نے حج ہی نہیں کیا، تو اب حج کیا ہی نہیں تو اس کی قبولیت کیسی؟ یعنی کہ ایک عمل کیا ہی نہیں تو اس کی قبولیت کیسی؟ صحیح۔ تو یوں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکے گی، البتہ کیونکہ یہ خواب کا معاملہ ہے، جاگتے ہوئے معاملہ ہے بھی نہیں، تو ایک اچھا کام ہے، ایک بہت ہی شاندار عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، تو یہ ایک سعادت مندی کی بات بھی ہے، اچھی فعال لی جائے گی۔
تو یہی گزارش کروں گا کہ دعا کریں، اللہ پاک ان کی والدہ کو حج بھی نصیب فرمائے آمین اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ تو اسباب کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی حضور سوالات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مراد مانی جائے تو خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری ہوگی یا نہیں؟ کوئی ایسی ایگزیکٹ تو بات نہیں دیکھی پڑی کہ مراد کے پورا ہونے کا معلوم ہو جائے، صحیح۔ البتہ سائنس کہہ سکتے ہیں، علامات ہم کہہ سکتے ہیں، بشارت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواب کے ذریعے بشارت بندے کو دی جاتی ہے۔ تو اب وہ ڈیٹیل ہوگی کہ کس طرح کی تمنا تھی اور کس طرح کا خواب تھا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خواب ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بندے نے جو خواہش کی ہے صحیح۔ اللہ پاک پوری فرمائے گا، تو اس کے ذریعے سے علامتی طور پر کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ یہ کہنا کہ خواب کے ذریعے میں نے یہ مراد مانی ہے، جب پتہ لگ جائے کہ یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ امر دشوار ہے، اس پر ہم کوئی ایسا اعتماد تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور حضور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر خواب میں بہت زیادہ دودھ دیکھا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ اچھا ہے، مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کی بھی دلیل ہوتی ہے، علم کی بھی دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا دیکھنا مبارک ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، اس کا رجحان کیا ہے، صحیح۔ اور تقوی میں، پرہیزگاری میں برکت کی بھی علامت ہوتی ہے۔ تو دودھ کی مجموعی جو تعبیریں ہیں وہ تو بہت ہی اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ دودھ کے اندر کچھ اس طرح کی خرابی وغیرہ دیکھتا ہے، یا کچھ اس طرح سے کہ اس کو ضائع کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس کا عکس ہوگا۔ ٹھیک نارملی جس طرح کی، جیسے پھل کا دیکھنا، ہاں جی میٹھا ہے، اچھا ہے، شیریں ہے، ہاں جی جیسا ہونا چاہیے، تو وہ پازیٹیو ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور اسی کا سڑا ہوا دیکھنا تو وہ اس کا برعکس ہو جائے گا۔ تو اکثر چیزوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی اچھی چیز کو ضائع کر رہا ہے تو جو اس کی اچھی تعبیر تھی اس سے محرومی کی یہ علامت ہوگی۔ ایک عمومی قاعدے کے اعتبار سے تو یہ ہے، بقیہ پھر یعنی یہ اچھا شخص نہیں ہے کے دیکھنا۔ ظاہر ہے اس کا ضائع کرنا اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک گرا دینا یا اس کا خراب ہونا۔ جیسے پانی میں بھی یہ ہے کہ میٹھا اور صاف شفاف پانی دیکھنا اچھا ہے، مبارک ہے، صحیح۔ اور گندا پانی دیکھنا ہے یہ مبارک نہیں ہے۔ تو چلے دودھ ماشاءاللہ، کا آپ نے گرانا بھی اچھا نہیں۔ ماشاءاللہ ایک سوال اسی طرح سے آیا تھا، لیکن آپ نے جواب پہلے کے جواب میں ہی دوسرے سوال کا جواب بھی آپ نے دے دیا ہے۔ حضور ایک سوال یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ خواب میں مرحوم والد صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ ہمسایوں سے اب مسلسل 3 دن سے ان کے خواب میں آ رہے ہیں اور جوتے مانگ رہے ہیں، اور آج تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ غصے سے بولے ہیں کہ مجھے جوتے لا کر دو، اور وہ پاؤں سے بھی ننگے ہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جوتے کے مانگنا کوئی خاص تو اس کی تعبیر نہیں ہے صحیح ہے۔ میرے علم میں، البتہ یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت کا کوئی خواب دیکھے کہ فوت شدہ شخص ہے صحیح اور وہ کوئی چیز مانگتا ہے، یا جیسے ننگے پاؤں ہے، جوتے مانگنا، صحیح تو ہے۔ ننگے پاؤں ہونا ایک محرومی کی علامت ہوتی ہے، ایک مشکل کی علامت ہوتی ہے کہ جوتا کمفرٹیبل ہوتا ہے اور بغیر جوتے کے ہونا یہ دشواری ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز بندہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ علماء نے فرمایا ہے کہ بندہ ایصال ثواب کرے، دعا کرے، صحیح اور فوت شدہ کو نیکیاں پہنچائے۔ انشاءاللہ اس سے اگر وہ کسی مشکل میں ہے، کسی تنگی میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا، جی اب یہ ظاہری جوتا تو اس کو نہ پہننے کی حاجت، نہ اس کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم نیکیاں ہی پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں، بعض چیزوں کی خاص تعبیرات ہوا کرتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، صحیح۔ لیکن جنہوں نے دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ فوت شدہ کے لیے دعا کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں۔ حضور ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ جوتے لے کر صدقہ کر دیں، یا اس طرح سے کچھ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، کر تو سکتے ہیں، یعنی اگر جہاں تک جواز کی بات ہے وہ تو ہے، جی لیکن ایسا کوئی کہا نہیں گیا کہ جو چیز دیکھے تو وہی صدقہ کرے، یا جوتوں وغیرہ کے تعلق جی سے، اور اس پر کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے مسلمانوں میں، تو اس کی تو ہم ترغیب نہیں دیں گے کہ اب جوتا ہی صدقہ کرے۔ بہرحال ایک جنرل بات ہے ٹھیک ہے۔ کہ کوئی بھی نیک کام ہم، بندہ کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ ایصال کر سکتا ہے، اور اگر
کوئی واقعی یہ کرتا ہے کہ وہ کسی ننگے پاؤں والے کو جوتا دلا دیتا ہے جی اچھی نیت سے، اور یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، ماشاء اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اس کا ثواب پہنچے تو ثواب تو اس کا بھی پہنچے گا، صحیح لیکن اس کو ایگزیکٹ ہم یوں کہیں کہ وہی کام کرے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ صحیح صحیح ماشاء اللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ حضور میں نے اپنے خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے کہ زیادہ تر میں نا 50-40 فٹ اوپر اڑتا ہوں، اور اس سے زیادہ کوشش کرتا ہوں تو اڑ نہیں پاتا۔ یہ 6-7 دفعہ ایسے ہو چکا میرے ساتھ۔ 40-50 فٹ تک؟ دیکھیے اڑنا تو اچھا ہے، جی صحیح طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بیٹر ہوتا ہے، حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے، سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ البتہ ایک اور چیز اس میں اڑنے سے مراد محاورتاً اور ایک عرفاً یہ لیا جاتا ہے کہ وہ بندہ بلندی کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور کہا بھی جاتا ہے بھی آج کل بڑے اونچے اڑ رہے ہو، یعنی کہ مزید ترقی کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہو۔ تو ایک حد کے بعد نہ بڑھ پانا، ہو سکتا ہے آپ دنیاوی زندگی کے اندر جس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہوں وہ آپ نہ کر پا رہے ہوں، اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو آزمائشوں کا سامنا ہو۔ تو اس میں یہی عرض کروں گا کہ جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا ہے ان دنوں اگر کوئی اچیومنٹ کرنا چاہتے تھے، کوئی بڑا کام تھا جو آپ کے دل میں تھا، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے تقاضے پورے کریں اور اس کے لیے کوشش جو ہے وہ اپنی مزید کریں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی چیزوں کے اندر کچھ رکاوٹیں ہوں، کچھ سامنا ہو، تو خواب کے ذریعے تنبیہ بھی کی جاتی ہے، تو اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ برکت نصیب۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام اویس ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے دوست کی وائف نے اپنی بیٹی کو خواب میں انتقال ہوا پایا، تو جب کہ صبح اٹھی تو ان کی بیٹی کا انتقال نہیں ہوا تھا، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی حضور شیطان کی طرف سے ہے یا پھر واقعی کوئی میسیج ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم ایگزیکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیطان ہی کی طرف سے ہے، لیکن صحیح بعض اوقات کوئی خبر بھی ہوتی ہے اور صحیح بعض اوقات بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، تو اس میں پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، البتہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں درازی عمر بالخیر کی، اور صدقہ یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور عمر میں برکت کی بھی یہ علامت ہوتا ہے۔ تو جس کے بارے میں دیکھا ہے تو اس کے نیت سے کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں کہ اللہ پاک اس بچی کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں، اور لکھنے والے صاحب نے لکھا ہے کہ حضور خواب میں بہت زیادہ یہ دیکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہوں اور بارش کا پانی بھی دیکھتا ہوں، تو یہ 2 خواب ہیں ان کے، کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے۔ ویسے ہی مسلمان کو پانی پلانا بڑی سعادت کی بات ہے، اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھنا یہ تو کیا ہی بات ہے۔ نیک بندوں کی خدمت کرنا اور سفر حج پر جو ہو اس کی خدمت کرنا، تو یہ عام مسلمان کے مقابلے میں زیادہ برکت والا ہے۔ اور پانی پلانے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو اچھا خواب ہے، گناہوں کی معافی کی علامت ہے اور نیک کام کی توفیق ملنے کی دلیل ہے۔ کیا اور محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، تو ان دنوں کے اندر ویسے ہی پانی پلانے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی ثواب ہے، لیکن ایک مسلمانوں میں معمول ہے کہ ان دنوں میں پانی پلاتے ہیں، شربت بناتے ہیں، ثواب کی نیت سے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ جہاں پانی پلانے کے اتنے ثواب ہیں وہیں پر کھانا کھلانے کے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک کام ہے۔ تو جہاں آپ پانی بھی پلائیں تو کوشش کریں کہ آپ جو مستحقین ہیں ان کو کھانا بھی کھلائیں اور اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں۔ جی مزید سوال دیجیے۔ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਉਧਰਲੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਵਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਵਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਬੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਪੁਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے کھیت کھلیان وغیرہ میں
ہاں جی سانپوں سے انٹریکشن ہونا ایک عمومی بات ہے. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں تو چونکہ وہ زمین ایسی ہوتی ہے وہاں پر حشرات کا ہونا، سانپوں کا ہونا، کیڑے مکوڑوں کا ہونا ایک عمومی سی بات ہے. عمومی بات. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، وہ خواب کی شکل میں نظر آئی ہو. البتہ اس کی ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ نے دیکھا، اگر آپ انہیں جانتے ہیں، عموماً گاؤں کے لوگ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کا ایسا ریلیشن ہے کہ آپ ان کو کچھ گزارش کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی حفاظت کی ترکیب بنائیں. ایسے کاموں سے، ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں جو نقصان کا باعث ہو سکتے ہوں، کیونکہ سانپ کا دیکھنا دشمن کی علامت ہے، برے شخص کی علامت ہے، اور اس کا ڈسنا یا حملہ آور ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو جس کے بارے میں خواب دیکھا جائے یا جس کو سانپ ڈسے یا جس کے راستے میں آئے، اسے مزید کانشیس ہونا چاہیے، اور افراد کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کون اس کے لیے دشمنی کا باعث ہو سکتا ہے، نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. تو آپ اپنی سچویشن پر، اور جن لیڈیز کو آپ نے دیکھا ہے، اگر وہ آپ کی رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اور آپ انہیں کچھ اس طرح میسیج دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے. اور اگر انجان ہے، آپ کو پتہ نہیں، بس ایک عمومی خاتون تھی، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. حضور پنجاب سے یہ اسلامی بھائی کا جواب تھا. اردو میں تو آپ نے جواب دے دیا، اور ہاں جی. اگر تھوڑا سا مختصر سا آپ یہ ہمیں پنجابی میں بھی اگر تسی تھوڑی جی گل کر لو تو بہت اچھا ہوئے گا. پنجابی اس ٹائم دیکھنے والوں دی ایک تعداد ہے جڑے لوگ اس ٹائم ملاحظہ کر رہے ہیں. مختصر جا جواب تسی ہاں، اگر. میری پنجابی بڑی گلابی ہے، ٹھیک ہے. تے میرا خیال ہے اردو چ انہوں نے سمجھ آ گئی ہوئے گی. تے پاکستانی نے پنجابی ہون، سرائکی ہون، بلوچی ہون، صحیح تقریباً لوگ صحیح. اکثر اردو سمجھ لیندے نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. جی میرا یہ خواب تھا کہ میری بیوی نے جو ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بلا ہے برندے سے نکل رہی ہے، جو کہ میری بیوی کے چارپائی کے نیچے آئی ہے. وہ اس کو بھگا رہی نہیں بھاگ رہی. پھر جو اتنے میں جو ہے بلی آ رہی ہے، بلی جو ہے تو اس سے بلا کے ساتھ لڑ رہی ہے. پھر کتا آتا ہے، کتے کے ساتھ لڑتی ہے. ان دونوں کو لڑ کے جو ہے تو باہر بھگا دیتی ہے. بلا جو ہے تو خود گھر میں ٹھہر جاتی ہے، کتے کو بلی کو باہر بھگا دیتی ہے. برائے مہربانی اس کی کو تعبیر بتا دیں. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے؟ اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. ایک تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں چاہیے کہ دعا کریں، ہاں جی. اور بیماری سے بچنے کے خاص اقدامات کریں. بعض اوقات ہمیں کوئی پرہیز بتایا ہوتا ہے یا کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں طبی اعتبار سے اپنا خیال رکھنا چاہیے، صحیح. اور ہم نہیں رکھ رہے ہوتے. بلی کا دیکھنا جو انہوں نے خواب بیان کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی بیماری کا انہیں سامنا کرنا پڑے. تو پہلے سے بندہ کانشیس ہو جائے اور محتاط ہو جائے تو انشاءاللہ یہ باعث برکت بھی ہوگا اور آسانی کا باعث ہوگا. ماشاءاللہ. اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہمیں یوٹیوب پر مدنی چینل لائیو اسٹریم پر ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر احمد قریشی بھائی یہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر سر کوئی خواب میں دیکھے کہ اپنی زوجہ کو دیکھے کہ وہ ایک اونچائی والی جگہ پر صفائی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں مرنے والی ہوں، اب ہمیشہ یہیں رہوں گی، تو یہ ان کا ایک خواب ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. غیر مربوط سا خواب ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہو سکتا ہے 2-3 خیالات کا یہ مکسچر ہو. صحیح. صفائی کرتے ہوئے گھر میں عموماً خواتین کو دیکھا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بلندی پر انہوں نے دیکھا تو یہ تھوڑا انیوژل سی بات ہے. کچھ خاص نہیں ہے، نارمل رہیں اور دعا کریں اللہ پاک برے اثر سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے ہم لایا کرتے ہیں شخصیات کے انوکھے خواب. کیا خواب ہے، اور آج جس ہستی کا خواب ہے اس میں ایک چھوٹا میسیج نہیں، بہت بڑا میسیج ہے، اور وہ میسیج کیا ہے آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام میں جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ کے مزید سوالات شامل کرتے ہیں. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین وقت ہوا ہے خواب بیان کرنے کا. ہم اس سیگمنٹ کے اندر کسی بھی بزرگ کا، کسی صحابی کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا کوئی خواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا واقعہ ہے. ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی، اور ان دنوں میں مسجد کے اندر سویا کرتا تھا.
اور ان دنوں صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی خواب دیکھتا تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرتا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کی تعبیر اپنے آقا سے معلوم کروں۔ بہرحال ایک رات میں سویا تو میں نے کیا خواب دیکھا کہ مجھے دو فرشتے جہنم کی طرف لے کر گئے، اور جہنم کو میں نے ایک پیچ دار کنویں کی طرح دیکھا جس میں دو ستون بھی دیکھے۔ اس میں کچھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنہیں میں جانتا تھا، تو میں نے کہا اعوذ باللہ من النار۔ آنکھ کھلی، صبح اٹھا، اپنی بہن حفصہ کو میں نے یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب میرا بیان کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ رات میں مزید عبادت کیا کرتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عبادت کا ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ آپ رات کے اکثر حصے میں عبادت کیا کرتے اور بہت کم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں پر اس خواب کے ذریعے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پتہ لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی تعریف ارشاد فرمائی کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ مزید عبادت کریں، رات کے حصے میں زیادہ عبادت کریں۔ اور انہوں نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسا زبردست عمل کیا کہ راتوں کے آرام کو بہت کم کر دیا اور زیادہ حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے لگ گئے۔ اس طرح کے خواب ہمیں بھی نظر آ سکتے ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی ترغیب ہوتی ہے، کسی گناہ پر تنبیہ ہوتی ہے، تو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کا خواب اگر دیکھتا ہے جس میں اسے کسی اچھے کام کی ترغیب ہے یا کسی برے کام سے منع کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لائے اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف رکھے۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ اللہ کریم ہمیں حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہونے والی غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی جانب۔ جی سنائیے۔ میرا نام عبد القادر اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اس میں نے ایک مچھلی کا شکار کیا اور پھر دوبارہ پانی میں چھوڑ دیا، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی حضور کیا فرمائیں؟ مچھلی کا شکار تو اچھی تعبیر ہوتی ہے، اس کی نعمت ملنے کی، کامیابی ملنے کی دلیل ہوتی ہے، لیکن اسے پکڑ کر دوبارہ دریا میں یا پانی میں ڈال دینا یہ محنت کو ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی کام کر رہے ہوں جس میں آپ کو کامیابی بھی مل رہی ہو، لیکن کسی ایک مسٹیک یا غلطی کی وجہ سے آپ اس کے فائدے سے محروم ہو جائیں۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ جن دنوں خواب دیکھا ہے، کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے تقاضوں کو پورا رکھیں اور ہر اس چیز سے، ہر اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے۔ بعض اوقات ہم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کامیابی کے قریب پہنچ کر ایسی مسٹیک کر جاتے ہیں، یا بعض اوقات کم ہمتی کی وجہ سے بھی کامیابی سے ہم قریب پہنچ کر بھی دور رہتے ہیں، بعض اوقات کامیاب ہو کر اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے اعمال پر اور افعال پر غور کر لیں کہ ان دنوں میں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا آپ کی کیفیت کیا تھی۔ تو مچھلی کا پکڑنا کامیابی ہے، نعمت ملنا ہے، لیکن اسے دوبارہ پانی میں ڈال دینا یہ اس کا ریورس ہے، اس کا عکس ہے، برعکس ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنی محنت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضور ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، فضل منصوری کے نام سے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ خواب میں اکثر ایک اسلامی بہن ہے جو یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے آس پاس گندگی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہاں، تو یہ ان کا پریشان کن خواب ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟
جو عبادت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کے جو مسائل ہیں جی اس پر غور کر لیں. صحیح ہم نے بعض اوقات کوئی عبادت شروع کر دی ہوتی ہے لیکن صحیح سے سیکھی نہیں ہوتی، صحیح اس کے اندر کوئی ایسی مسٹیک باقی رہ جاتی ہے جو ہماری عبادت کو ناقص کر سکتی ہے. تو نماز کے مسائل پر غور کر لیں. اگر آپ نے باقاعدہ نہیں سیکھا تو باقاعدہ سیکھ لیجئے، کسی کو سنا دیجئے. کتابیں بھی موجود ہیں، اسلامی بہنوں کی نماز مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. تو ہو سکتا ہے آپ کے نماز میں کہیں کوئی ایسی کمی ہو، کوتاہی ہو اور خواب کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہو. تو اگر آپ کوئی اس طرح کا معاملہ ماجرات دیکھیں تو اسے دور کریں اور صحیح اپنی عبادت کو مزید پختہ کرنے کی کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے. ایک اور یوزر ہیں حضور، یہ کہتے ہیں کہ خواب میں دیوار یا چھت کا گرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے، پلیز بتا دیں اس کے بارے اچھا نہیں ہوتا. کسی صاحب منصب بڑے خاندان یا فیملی کے ممبر کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. بعض ٹھیک ہے. صورتوں میں سرپرست کا انتقال کرنا بھی اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے. تو دعا کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سرپرست جو بھی خاندان کے فیملی کے بڑے افراد ہیں ان کے لیے کہ اللہ پاک انہیں درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے اور نقصان سے محفوظ فرمائے. کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں تو انشاءاللہ یہ بہت باعث برکت ہوگا. ٹھیک ہے. مزید کال دیجیے. مجھے کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، مجھے کوئی خواب ہی نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، سکون سے سو رہے ہیں، سکون سے اٹھ رہے ہیں، اور 2 ہفتے سے خواب نہیں آئے تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہاں تو کئی ایسے جن کو 2 سال سے نہیں آیا، انہیں تو بہت ٹینشن لینی چاہیے. تو پیارے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 ہفتے ہوں یا 2 سال ہوں. خواب کا نہ آنا یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی پکڑ ہے، گرفت ہے، تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. تو اس میں کوئی ٹینشن نہ لیں، بلکہ اچھی بات ہے، حقیقی دنیا میں رہیں. جی مزید کال دیجیے. میری کزن نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو انہوں نے دیکھا ہے وہ پھپھو کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ مامون کو خواب میں آئے ہیں اور انہیں ایک کاپی دی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پہ قرض ہے بیٹا، بینک کا کوئی میں نے لون لیا تھا تو وہ ڈبل مانگ رہے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نکال لوں گی ماموں. تو انہوں نے وہ کاپی پھر انہیں واپس کر دی کہ جو ہے یہ آپ رکھو. اللہ اکبر. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس طرح کا جو بھی خواب ہوتا ہے کہ جس میں فوت شدہ شخص آ کر کسی کا حق ادا کرنے کا کہتا ہے، تو اس میں یہی گزارش ہے کہ غور کر لیا جائے کہ اگر ان پر کسی کا حق آتا ہے تو اس کی ادائیگی کی صورت کر لی جائے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. بعض اوقات بلا وجہ بھی خواب آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. البتہ بینک سے قرض لیا تھا، وہ کیا تھا، کیا اس کی شرائط تھیں اور اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہو کیا نہ ہو. اگر واقعی کوئی ایسا قرض والد صاحب پر باقی تھا اور آپ کے علم میں ہے تو پہلے تو شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ اس ادائیگی کا کیا حکم ہوگا اور کس طرح سے وہ کرنا ہے، نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہے. تو شرعی حوالے سے آپ رہنمائی لے کر پھر جو بھی حکم ہو اس کے مطابق عمل کر لیجئے. اس سے ہٹ کر ایک جنرل بات میں عرض کر دوں کہ اگر فوت شدہ آ کر کسی رشتہ دار کے بارے میں یا کسی ہمسائے کے بارے میں، اولاد فیملی ممبرز کے بارے میں کسی حق کی بات کرتا ہے اور جو ورثاء ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہمارے فوت شدہ رشتہ دار پر تھا، تو اس کی ادائیگی کی یا معافی کی صورت کرنی چاہیے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. اور حق العبد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ادا نہ کر لیا جائے وہ معاف نہیں ہوتا، یا وہ بندہ خود ہی معاف نہ کر دے تو بہت ہی مشکل یہ معاملہ ہوتا ہے. تو ہم جیسے جی رہے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات، حقوق آپس میں کچھ ادا ہوئے کچھ نہیں ہوئے، اچانک موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. تو مرنے والے کے ساتھ ایک بہت بڑی بھلائی یہ ہوتی ہے کہ یا تو حق ادا کر دیں، جس کا حق ہے اسے ریکویسٹ کر کے معافی کی صورت کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے فوت شدہ مسلمان کے لیے بہت بڑی راحت اور بھلائی کا سامان ہوگا. جی مزید کال دیجیے. کہ خواب میں قبرستان دیکھنا، قبرستان میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا ہے اور بارش کا پانی ہے، وہاں پر پریشان تھا. کیا فرمائیں گے حضور؟ دیکھیے قبرستان کا دیکھنا تنبیہ ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری کرنے پر بندے کو متوجہ کیا جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ فکر آخرت بندہ کرتا رہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے کہ
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قبرستان ایک پیغام ہوتا ہے، البتہ بعض صورتوں میں قبرستان کا دیکھنا چھپی ہوئی بات کی بھی علامت ہوتی ہے، کسی راز کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے قبر کو کھولنا یہ راز کو ظاہر کرنے کی تعبیر اس کی جاتی ہے۔ تو بندہ اپنے اعمال پہ یوں بھی افعال پہ غور کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے رازوں کی اور چھپی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو اس کا بیہیویئر کیا ہے اس کے متعلق۔ بہت خوبصورت بات کی طرف استاد محترم نے توجہ دلائی ہے۔ راز راز ہوتا ہے ناظرین، اور راز کو کہتے ہیں کہ ایسا رکھنا چاہیے کہ انسان کچھ بھی ہو جائے اس راز کو فاش نہیں کرے۔ کسی تیسرے بندے کو اگر بتانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو پلیز آپ کو اگر کسی کا راز پتہ چل گیا ہے، یا آپ کو کسی نے راز اپنا بیان کر دیا ہے، یا آپ کسی طریقے سے بھی آپ کو کسی کا وہ ایک سیکریٹ پتہ چل گیا ہے، تو پلیز اس کو آپ چھپائیے، آپ کے لیے اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت کیجئے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی آپ کا معاملہ ہو بھی گیا ہے اور کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ان کو کسی مقام پر رنجیدہ کر سکتے ہیں، شرمندہ کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، اور آپ میں یہ طاقت ہے، تو آپ اگر کسی غصے کی بنا پر یہ کر رہے ہیں تو ان کو معاف کر دیجئے۔ اور اگر انہوں نے ظلم کیا ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور آپ کے پاس ان کا جو راز ہے اس کو سیکریٹ ہی رکھیے۔ آپ آج ان کے راز کی حفاظت کریں گے، اللہ کریم بروز قیامت آپ کے دنیا میں کیے جانے والے جو اس طرح کے معاملات ہوں گے جو شرمندگی کا سبب ہوں گے، اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے وہ والے اس وقت کے جو راز ہوں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد رشید ہے، میں سرگودا سے بول رہا ہوں۔ میرے گھر والوں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے نا نیچے والے دانتوں کو ہاتھ لگایا تو دانت جو نا سارے جو نا وہ ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد ہی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ جی حضور۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ خواب دیکھنے والی جو ہیں ان کے والدہ یا ان کے والدہ کی طرف سے جو عزیز ہے، تو کسی کو آزمائش کا سامنا کرنے کی یہ علامت ہے، تو دعا کریں ان کے لیے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی شفا کے لیے، اور اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کے آسانی کے لیے دعا کریں، اور اگر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد بھی فرمائیں۔ بہت اچھا ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر کے ان کے لیے دعا کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اگر کوئی خاص کیفیت میں ہے جو قریبی رشتہ دار ہے والدہ کی جانب سے، تو اگر آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں تو تعویذات عطاریہ دلوا دیں اور کچھ وظائف وغیرہ بتا دیں۔ امیر اہل سنت سے جو مرید ہیں ان کے لیے شجرہ بھی ہے، اس میں وظائف اور اوراد بھی ہیں، ان کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس سے بہت بہتری کا سامان۔ ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے۔ اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر سلسلے میں اسد مدنی اتاری صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میں نے اس ہفتے میں 2 خواب دیکھے ہیں جو ایک ہی جیسے ہیں، ملتے جلتے۔ ایک خواب میں پانی کو بہتے ہوئے پانی کو دیکھا ہے، اور ایک خواب میں ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھا ہے تالاب کی صورت میں۔ تو ان دونوں خوابوں کی کیا تعبیر ہوگی، ارشاد فرما دیجیے۔ اگر صاف پانی دیکھا ہے تو بہت اچھا ہے، بہتا ہوا پانی زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا بھی ہو لیکن اگر صاف شفاف ہے تو اچھی خبر کی، نعمت کی یہ علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے ان قریب کوئی کام کرنا ہو یا کسی خبر کے آپ منتظر ہوں، تو ایک ہی ہفتے میں 2 بار صاف پانی کا دیکھنا، بہتے ہوئے پانی کا دیکھنا اچھی علامت ہے، انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرے والد صاحب نے خواب دیکھا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر آگے کی طرف گرنے کے بجائے نا پیچھے جو سیٹ ہے نا، سیٹ ہے گاڑی کی، اس کو ٹیک کے ڈال لیتے ہیں، یعنی پیچھے کو گرتے ہیں، اور ساتھ میں جیسے نہیں بندہ خوش ہوتا، ہنستے ہیں، لیکن ان کو ہوش نہیں آتا۔ کیا فرمائیں گے؟ ایک حادثہ خواب میں دیکھا ہے، ابھی انہوں نے نہیں بتایا کہ والد صاحب ان کے واقعی ڈرائیو کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ اگر واقعی گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی ہے، ڈرائیو کرتے ہیں، تو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں خواب کے ذریعے مستقبل میں ہونے والی کسی آزمائش کی طرف اشارتاً تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو گاڑی کی مینٹیننس پوری رکھیں، ڈرائیو کرنے میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں انہیں پورا کریں، اور اوور سپیڈ نہ کریں۔ کوئی اس طرح کی جو بھی ڈرائیور ہوتے ہیں حضرات، ان کو پتہ ہوتا ہے، تو اقدامات کریں، اور دل کی تسلی کے لیے اور ویسے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ حادثات سے محفوظ بھی رکھتا ہے، تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس سے بہتری کا سامان۔
حضور تانتا بندہ ہوا ہے میرے پاس میسیجز کا. جی. اب ایک سوال، بس ایک سوال پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے. خواب میں سفید بکری اور اس کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اور ذبح میرا 12 سال کا جو بچہ ہے وہ کر رہا ہے. ایک اسلامی بہن کا خواب ہے. حلال جانور کا ذبح کھانے کی نیت سے جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور بکری کا دیکھنا یہ برکت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ محمود بھائی فیصل آباد سے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے آگے کوئی خواب میں سیب کاٹ کر رکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کون شخص ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سچویشن ہے. فرمائیں. کسی سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. خواب میں امرود کے درخت سے کچھ حاصل کرنا اور اکثر کھاتی بھی ہوں، یہ لکھا ہے انہوں نے. اگر پکے ہوئے ہیں، میٹھے ہیں تو اچھا ہے، نعمت ملنے کی علامت. ٹھیک ہے. خواب میں حضور آسمان پر کلمہ طیبہ لکھے ہوئے دیکھنا یہ انہوں نے دیکھا ہے. اچھا، مبارک ہے، اللہ کے نام سے محبت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. خواب میں کہتے ہیں کہ امی میٹھے چاول بناتی ہیں اور رنگ والے ہیں. کچھ دن پہلے استخارہ بھی کیا تھا، تو کیا اس میں کوئی پیغام ہے؟ دیکھیے، استخارے کا اس طرح سے نہیں بتایا جا سکتا. استخارے کی پوری ایک الگ سائنس ہے، کیٹیگری ہے. صحیح. تو استخارے والوں سے ہی رابطہ کریں تو انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. کہتے ہیں کہ میری وائف نے مجھے مردہ حالت میں دیکھا ہے، کفن میں دیکھا ہے. وہ رو رہی ہیں، کافی بیمار بھی ہو گئی ہیں اس بات کو لے کر کے، تو پلیز بتائیے. کسی کو یوں کفن میں دیکھنا اس کی موت ہی کی علامت ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. انہیں چاہیے کہ تسلی رکھیں، اور اتنا اس کو ذہن پہ سوار کر لینا کہ بیمار ہو جائیں تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ہمت میں رہیں، اللہ آپ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا. اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کی بعض اچھی تعبیریں بھی ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ ہر صورت میں یہ برا ہی ہو یہ لازم و ضروری نہیں ہوتا. تو اس کو آسان لیں اور بس دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. آخری سوال یہ ہے حضور کہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے میرے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں خواب. اچھا نہیں ہے، مرد کے لیے مہندی لگانا جو ہے وہ شرعاً منع ہے. تو ایک ناجائز فعل کو خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. ظاہری اعتبار سے غور کر لے، ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں مصروف ہوں جو درست نہ ہو، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ کیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں